السلام علیکم بچوں. آج کا ٹاپک ہے ریفارمیٹیو میجرز ان ایگزسٹنگ کریکولم. جو ایگزسٹنگ کریکولم ہے، جو ایگزسٹنگ درسیات ہے، جو ایگزسٹنگ نصاب جو ہے، کلی نصاب جس کو کہتے ہیں، اس میں ریفارمیٹیو میجرز اقدامات جو ہے کیا اٹھانے چاہیے. اور جو 2020 کی ایجوکیشن پالیسی جو ہے وہ بالکل آ رہی ہے، اس میں بہت ساری آپشنز جو ہے بالکل اس میں بہت سارا ریفارمیشن بالکل اس میں بالکل انکلوڈ کیا گیا ہے. بہت سارے ریفارمیٹیو میجرز اس میں انکلوڈ کیے گئے ہیں. تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ریفارمیٹیو میجرز جو ہے ایگزسٹنگ کریکولم میں کیا ہونی چاہیے، یا اس میں اپڈیشن کیا ہونی چاہیے، یا اس میں اپ گریڈیشن کیا ہونی چاہیے. تو پہلا ہے پروویژن آف ووکیشنل آف پروفیشنل ایجوکیشن رائٹ فرام 6th اسٹینڈرڈ. یہ 2020 ایجوکیشن پالیسی جو ہے اس کا پراودھان جو ہے، اس کا آپشن جو ہے وہ رکھا گیا ہے. جو ووکیشنل ایجوکیشن ہے، جو پیشہ وارانہ تعلیم جو ہے، جو پروفیشنل ایجوکیشن ہے، جو بالکل ووکیشنل ایجوکیشن جو ہے وہ رائٹ فرام 6th سے ہی دینی چاہیے. ہولڈنگ اور آرگنائزیشن آف ٹیلنٹ اور ایپٹیچیوڈ سرچ ٹیسٹس رائٹ فرام 5th. یعنی کہ 5th میں ہی جب ایک بچہ جو ہے 5th گیٹ تھرو کرے گا، جب 5th وہ پاس کرے گا تو اس کو ایک ٹیلنٹ سرچ ٹیسٹ کے تھرو جانا ہے، یا ایپٹیچیوڈ سرچ ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں اس میں اپیئر ہونا ہے. تو ایک بچے کی جو ٹیلنٹ، اس کی صلاحیت جو ہے، یا اس کا ایپٹیچیوڈ جو ہے، اس کا رجحان جو ہے، اس کی انکلینیشن کس سبجیکٹ کی طرف ہے، کس فیلڈ کی طرف ہے، وہ بالکل عیاں ہو جائے گا. اسی طرح ووکیشنل اور کرافٹ اسکولز یا اسکل ڈیولپمنٹ اسکولز شوڈ بی اسٹیبلشڈ ان ایوری ولیج. تقریباً ہر ایک گاؤں میں ایک اسکل ڈیولپمنٹ اسکول جو ہے، یا ایک کرافٹ ورک اسکول جو ہے، یا ایک ووکیشنل اسکول جو ہے وہ اسٹیبلش ہونا چاہیے، وہ قائم ہونا چاہیے. اور ایک چیز ہے کہ ووکیشنل ایجوکیشن ول سیکیور دی فیوچر آف اسٹوڈنٹس ود لو آئی کیو. بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں جن کا آئی کیو لو ہوتا ہے، خاص کر ریڈنگ، رائٹنگ اور ارتھمیٹک میں 3 R's میں، ان کا جو فیوچر ہے وہ ووکیشنل ایجوکیشن یا کرافٹ ایجوکیشن یا اسکل ایجوکیشن سے بالکل سیکیور رہے گا، کیونکہ وہ بالکل کلاس میں ایوریج کہلائے جاتے ہیں، بلو ایوریج کہلائے جاتے ہیں، پوٹینشیل لرنرز کہلائے جاتے ہیں. ایکچولی دی اسٹوڈنٹس ود لو آئی کیو آر دی پوئرسٹ آف آل. جو اسٹوڈنٹس یا جو اشخاص، جو پرسنز دنیا میں جن کا آئی کیو لو ہے، وہ سب سے بہت ہی زیادہ غریب ہیں. یعنی کہ آئی کیو یعنی کہ دماغ، یا سدھ بدھ، یا ریزننگ، یا ریشنل، یا پریگمیٹک ہونا، یا جس کو کہتے ہیں ایک وائز ہونا، ڈسکریٹ ہونا، عاقل ہونا، ہوشیار ہونا، وہ یہ جو ہے ایک نعمت ہے، ایک گفٹ ہے، ایک بون ہے. لیکن جس کا آئی کیو جو ہے کمزور ہے، جس کا مائنڈ فیبل ہے، وہ تھوڑا کمزور ہے، تو وہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ پوریسٹ، یہ سب سے غریب شخص جو ہے وہی ہے. اگر انسان غریب ہو سکتا ہے لیکن اس میں ٹیکنیکس ہوتے ہیں، اس میں سکل ہوتے ہیں، وہ جو ہے اپنی ارننگ جو ہے بہترین انداز میں کماتا ہے، اور اپنی سٹیٹس جو ہے وہ ڈگنیفائڈ انداز میں گزارتا ہے، بالکل خودداری کی زندگی گزارتا ہے. لیکن جس کا آئی کیو بہت ہی ویک ہوتا ہے وہ سب سے پوئرسٹ ہے، وہ بالکل بھیک مانگنے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ جو ہے ایک اللہ کی نعمت ہے. تو اور ایک چیز، دیئر پروفیشنل لائف، دیئر پرسنل لائف، ان کی نجی زندگی جو ہے، اور فیملی لائف، یا ان کی جو فیملی لائف جو ہے، یا میریٹل لائف، یا ازدواجی زندگی جس کو کہتے ہیں، یا سوشل لائف، یا سماجی زندگی جس کو کہتے ہیں، یا اکنامیکل لائف، یا معاشرتی زندگی جو کہتے ہیں، دیٹ ریمینز ایٹ اسٹیک. وہ داؤ پر رہتی ہے، وہ خطرے میں رہتی ہے ہر وقت. ان کی یہ پرسنل لائف بھی، فیملی لائف بھی، یعنی ان کو بالکل ان کا ضمیر ان کو کوستا ہے ہر بار. ان کو فیملی میں عزت زیادہ نہیں ملتی ہے، ان کی ازدواجی زندگی خطرے میں ہوتی ہے، سوشل لائف، سماجی لائف بھی خطرے میں ہوتی ہے، اکنامیکل لائف بھی خطرے میں ہوتی ہے. ان موسٹ کیسز دے لیو ڈسڈینفل لائف. یعنی کہ زیادہ تر جو ہے ایسے جن کا آئی کیو لو ہوتا ہے وہ تحقیر آمیز زندگی جو ہے، وہ حقارت بری زندگی گزارتے ہیں. دے آر ٹریٹڈ ایز بیسٹس آف برڈن.
ان کو بوجھ کا جانور جو ہے تصور کیا جاتا ہے. دیئر سیلف اسٹیم از ٹریمپلڈ ان دا سوسائٹی. ان کا سیلف اسٹیم جو ہے جس کو عزت نفس جو ہے اس کو ٹریمپل کیا جاتا ہے, اس کو مسلا جاتا ہے, اس کو بالکل کچلا جاتا ہے سوسائٹی میں پیروں تلے. کیونکہ یہ دنیا جو ہے آلسو دا پریویلنگ لائف, جو کہ آج کل کی جو زندگی ہے اٹ از انسنیٹ, یہ بے درد ہے, ہارٹ لیس ہے, یہ بالکل بغیر دل کے ہے, بے رحم ہے. یہ آج کل کی دنیا جو ہے بے رحم اور بالکل بے درد ہے, کسی کو کسی کی ہمدردی نہیں ہے. اور جس کا آئی کیو لو ہوتا ہے وہ بیچارہ, جس کو گھر میں بھی عزت نہیں ہوتی ہے, سوسائٹی میں بھی عزت نہیں ہوتی ہے. سو انڈکشن آف ووکیشنل ایجوکیشن ان کریکولم از انیویٹیبل ٹو سیکور دیئر فیوچر. سو ووکیشنل ایجوکیشن کریکولم میں انڈکٹ کرنا, اس کو انکلوڈ کرنا, یہ بہت ہی ضروری ہے, انیویٹیبل ہے, ناگزیر ہے, اہم ہے. کیوں اہم ہے؟ کیونکہ ایسے بچے جو ہے, ایسے اشخاص جو ہے, ان کا جو فیوچر جو ہے وہ سیکور رہے گا. اگر وہ لٹریٹ نہ ہو پائیں گے, یعنی کہ 3 آرز جو ہیں ریڈنگ, رائٹنگ یا ارتھمیٹک ان کو نہیں, تو پھر بھی ووکیشنل لائن میں یا پروفیشنل لائن میں وہ کیا ہے کہ اگر لیبرر بن کے ہی جئیں گے لیکن مشین کو اچھی طریقے سے آپریٹ کریں گے, یا کسی بھی اکوپمنٹ کو, کسی بھی امپلیمنٹ کو, کسی بھی چاہے ایگریکلچر امپلیمنٹ ہو یا کوئی بھی اکوپمنٹ ہو, اس کو بآسانی چلا سکتے ہیں اور اپنی روزی روٹی جو ہے بالکل باعزت کما سکیں گے. یہاں پر ہے آئی کیو رینج اور اس کی کلاسیفیکیشن. آئی کیو رینج اینڈ آئی کیو کلاسیفیکیشن. جن بچوں کا آئی کیو 120 سے لے کر 140 تک ہوتا ہے وہ گفٹڈ ہوتے ہیں, وہ بارن جینیس ہوتے ہیں. اور جن کا آئی کیو 110 سے لے کر 120 تک ہے وہ ان کو بریلینٹ کہا جاتا ہے یا ایکسیلنٹ بچے کہا جاتا ہے. جن کا آئی کیو 90 سے لے کر 110 تک ہوتا ہے, 110 تک ہوتا ہے, ان کو ایوریج بچے کہتے ہیں. اور جن کا آئی کیو جو ہے 80 سے 90 ہوتا ہے ان کو بلو ایوریج کہتے ہیں ہم, یا فیبل مائنڈڈ, ان کا ذہن جو ہے تھوڑا کمزور ہوتا ہے. لیکن اگر انہی بچوں کو بالکل ووکیشنل لائن میں لگا دیں گے یا کسی بھی پروفیشنل لائن میں لگا دیں گے تو کیا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے سنور جائے گی, سدھر جائے گی. وہ بیچاری کسی پر بوجھ نہ رہ جائیں گے, ان کی جو زندگی جو ہے وہ اجیرن نہیں بن جائے گی, وہ ہیلپ لیس نہیں رہے گی, وہ بے کس نہیں رہیں گے, وہ کسی کے سہارے نہیں جئیں گے. بالکل وہ خود اپنے ہاتھوں سے کمائیں گے, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں گے. تو یہ ایک کریکولم میں بہت ہی ضروری ہے کہ ووکیشنل ایجوکیشن کا ہونا بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ 5th سے ہی بچے جو ہے یہ 5th میں ہی ہمیں بلو ایوریج لگتے ہیں, ایوریج لگتے ہیں یا بالکل فیبل مائنڈڈ لگتے ہیں. لیکن ایسا دیکھا جا سکتا ہے بہت سارے بچے جو ہے جن کا آئی کیو بہت ہی ویک ہوتا ہے یا جو 3 آرز میں اچھا نہیں کر پاتے ہیں, لیکن ووکیشنل لائن میں وہ بہت ہی پروفیشنلز یعنی ایکسپرٹ پروفیشنلز ہم نے دیکھے ہیں. اس طرح سائنس سبجیکٹ شوڈ بی سولیلی میڈ پریکٹیکل بیسڈ. جو سائنس سبجیکٹ جو ہے اس کو بالکل پریکٹیکل بیسڈ بنانا بہت ہی ضروری ہے. یعنی کہ سائنس سبجیکٹ جو ہے بالکل یعنی اس میں کسی قسم کی یعنی کہ سبجیکٹ سنٹرڈ وہ نہیں ہونا چاہیے, وہ ایکٹیویٹی بیسڈ ہونا چاہیے, وہ چائلڈ سنٹرڈ ہونا چاہیے. اس میں وہ ڈیلٹن میتھڈ یا مونٹیسری میتھڈ یعنی کہ بہت ہی ریشنل انداز میں جو ہے یا پریگمیٹک انداز میں ایک بچہ جو ہے وہ سیکھ پائے. اسی طرح اینیمیٹڈ ویڈیوز آن اینی کنسیپٹ ڈسپلز آل دا ایمبیگیوٹی ریگارڈنگ دا ٹاپک. آج کل آپ دیکھ رہے ہو کہ اینیمیٹڈ ویڈیوز جو ہے ہر ایک ٹاپک پر بالکل بنے ہوئے ہے, اور وہاں سے اس ٹاپک کی مدد سے اس کی سہایتا سے ہر ایک ٹاپک جو ہے بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. اس میں کوئی کسی قسم کی ایمبیگیوٹی نہیں رہ جاتی ہے, نہ کوئی شک رہتا ہے, نہ کوئی شبہ رہتا ہے, بالکل نہ کوئی ویگنس رہ جاتا ہے. بالکل کلیئر بچے کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ ٹاپک کیا ہے, یہ کنسیپٹ کیا ہے, یہ ٹرم کیا ہے. ہر ایک چیز اس میں بالکل کلیئر دکھائی دیتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سائنس سبجیکٹ جو ہے وہ بالکل پریکٹیکل بیسڈ ہونا چاہیے. اسی طرح ای ٹیچنگ اینڈ لرننگ
کین آلسو ڈسپیل آل سسپیشنز اینڈ ویکنیس. یہ ای ٹیچنگ جو ہے یعنی کہ انٹرنیٹ کی مدد سے پڑھانا، یعنی کہ سمارٹ بورڈز کی مدد سے پڑھانا یا کمپیوٹر کے مدد سے پڑھانا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. انٹرنیٹ کا سہارا لینا بہت ہی ضروری ہے، لیکن یہ چینلائز ہونا چاہیے. اس میں کچھ میلیشس چیزیں ہیں، میلیشس ویب سائٹس ہیں جو ہے بالکل ان کو بالکل ایک انداز ایک سسٹمیٹک انداز میں ان پر کنٹرول حاصل کرنا ہے. تو یہ ای ٹیچنگ جو ہماری ہے، یا جس کو کہتے ہیں وہ سمارٹ بورڈز جس کو کہتے ہیں، ان کی مدد سے، یا پروجیکٹرس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے ایکوپمنٹس آئے ہیں، بہت سارے ایسے ایپس آئے ہیں جن کی مدد سے بآسانی جو ہے بچہ بہت ہی اچھی طریقے سے سیکھتا ہے. اس میں کوئی نہ شک رہتا ہے نہ کوئی شبہ رہتا ہے، اور وہ جو ہے بالکل کانفیڈنٹلی یا ڈٹرمننٹ انداز میں ہر ایک کوشچن کو بالکل سمجھتا بھی ہے اور پھر اس کا رسپانس بھی دیتا ہے. اسی طرح ہسٹری سبجیکٹ پوزز تھریٹ اینڈ ڈس انٹرسٹ. یہ بالکل ہمارے زمانے سے بھی چلا آ رہا ہے کہ ہسٹری سبجیکٹ کو ڈرائی سبجیکٹ مانا جاتا ہے، اس کو خشک سبجیکٹ مانا جاتا ہے. جب بھی ہسٹری کا پیریڈ پڑھا جاتا ہے تو بچے جو ہے اکثر ڈس انٹرسٹ محسوس کرتے ہیں، وہ بالکل عدم دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ایسا یہ ہے کہ اس کو زیادہ تر سبجیکٹ سینٹرڈ بنایا گیا ہے. لیکن ہسٹری سبجیکٹ جو ہے وہ بھی ایکٹیویٹی بیسڈ بن سکتا ہے، بالکل بآسانی بن سکتا ہے. لیکن اس میں بالکل ہماری کریکولم میں کچھ ایسے سادھن اس میں ڈھونڈنے ہیں، اس میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز بھرنی ہے جن سے یہ سبجیکٹ بھی ہے جو ہے بالکل پریکٹیکل انداز میں، ایکٹیویٹی بیسڈ پر چائلڈ سینٹرڈ انداز میں سکھایا جائے. آلسو اٹ شوڈ بی میڈ انٹرسٹنگ اینڈ اپیلنگ. یہ سبجیکٹ جو ہے ہسٹری کا سبجیکٹ، اس کو بھی دلچسپ بنایا جائے اور اس کو بھی بالکل یعنی کہ بچے جو ہے اس کی طرف راغب ہو جائیں، ان کی انکلینیشن اس کی طرف ہو جائے، ان کی اورینٹیشن اس کی طرف ہو جائے. کیونکہ یہ ہسٹری جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. جو بڑے بڑے ایگزامز جو ہے، جو کمپٹیٹیو ایگزامز جو ہے وہ جو ہے ان میں وہ یعنی کہ اس میں وہ کنٹینٹ ہوتا ہے جو کمپٹیٹیو ایگزام جو ہے گیٹ تھرو کرنے میں یا کریک کرنے میں بالکل کارگر ثابت ہوتے ہیں. تو جیوگرافی سبجیکٹ شوڈ آلسو بی میڈ 80% ایکٹیویٹی بیسڈ. یہ جیوگرافی سبجیکٹ جو ہے اس کو بھی تقریباً 80% ایکٹیویٹی بیسڈ بنانا ضروری ہے. تو ایچ ٹیکسٹ بک مسٹ کنٹین کوالٹی بیسڈ اور اپڈیٹڈ یا اپ گریڈڈ کنٹینٹ. ہر ایک ٹیکسٹ بک جو ہے، ہر ایک سبجیکٹ کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس کو بالکل اس میں کوالٹی کنٹینٹ ہونا چاہیے، وہ اپڈیٹڈ بھی ہونی چاہیے اور اپ گریڈڈ بھی ہونی چاہیے. اس میں آلسو ڈیزائریبل اور ریکوائرڈ کنٹینٹ شوڈ کنٹین دیٹ ٹیکسٹ بک. اس ٹیکسٹ بک میں بالکل ڈیزائریبل یعنی کہ مقصود اور مطلوب جو ہے، جو ریکوائرڈ جو نیڈڈ کنٹینٹ ہے وہ اس میں ہونا چاہیے، ضروری ہونا چاہیے، وہ کوالٹی بیسڈ ہونا چاہیے. تو بچے جو ہے وہ بھی جو ہے یعنی اور ایک چیز لیوسڈ بھی ہونا چاہیے، یعنی ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہونا چاہیے. وہ اسٹوڈنٹس فیس ڈیلیما وائل چوزنگ دی رائٹ بک اور آتھر اور پبلیکیشن. آج کل کے دور میں یہ بچے جو ہے بالکل دوہری مشکل کا شکار ہوئے ہیں. یہ بالکل ایک مخمسے میں پڑے ہیں، ایک معمے میں پڑے ہیں کہ کون سی بک کو چوز کریں، کس آتھر کو چوز کریں، کس پبلیکیشن کو چوز کریں. دے گو تھرو لاٹس آف بکس اسپیشلی فار کمپٹیٹیو ایگزامز. جو بڑے بڑے ایگزامز ہوتے ہیں، کمپٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں، جو مقابلتی ایگزام ہوتے ہیں، اس میں نیٹ آتا ہے، اس میں آئی اے ایس آتا ہے، اس میں کے اے ایس آتا ہے. بہت ساری کتابوں کو ایک بچے کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. اسٹوڈنٹس گو تھرو لاٹ آف بکس، وہ بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں. تو جو ہے کہ جو اصل مقصد ہوتا ہے، یعنی کہ اصل جو ڈیسٹینیشن ہوتی ہے، جو ایم اینڈ آبجیکٹو ہوتا ہے، وہ پھر جو ہے وہ رائے گاں ہوتا ہے. یہاں پر ہم نے کیا ہے کہ کنسلٹنگ مینی بکس کریٹ کنفیوژنز اینڈ ورک لوڈ اینڈ ایکچوئل ایم اینڈ آبجیکٹو گیٹس میرڈ. یہ بچے جو ہے بالکل ایک کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں جب یہ بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں. تو کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں وہاں پر کمپیوٹر مس پرنٹ ہوتا ہے، کچھ کمپیوٹر ایررز ہوتے ہیں، یا کسی جگہ پر بالکل
ایسے یعنی کہ کچھ امیشنز ایررس ہوتے ہیں، تو ان سے جو بچہ ہے کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، اور ورک لوڈ بھی بڑھتا ہے، اور ایک چیز وہ پھر ایکچوئل ایم اور ایکچوئل آبجیکٹیو جو ہے وہ میرڈ ہو جاتا ہے، وہ بالکل رائے گاں ہو جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے. ان موسٹ کیسز لارج بکس پوز سائیکالوجیکل تھریٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس. بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے جو بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہے، ان سے جو بچے جو ہے وہ سائیکالوجیکل ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ان کی نفسیات پر دباؤ پڑ جاتا ہے کہ بڑی کتاب کو دیکھنا یہ بہت ہی ان کے لیے خطرے کا سبب بنتا ہے، ان کے صحت کے لیے بھی، جسمانی صحت ہو یا ذہنی صحت ہو. ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً وہ اگنو جو ہے یا مانو جو ہے، انہوں نے ایک سائیکلوجیکل آسپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ کریڈٹس رکھے ہیں یا بلاکس رکھے ہیں تاکہ بچہ جو ہے بور نہ ہو جائے. ایسی کوئی ٹرنڈ ہے جو سامنے لانی ہے تاکہ یہ بچے جو ہے یہ بالکل ڈپریشن کا شکار نہ ہو. دے فیل ڈپریسڈ اینڈ سپریسڈ. یہ بچے جو ہے بالکل ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں اور سپریس ہو رہے ہیں، بالکل دباؤ تلے، یعنی کہ وہ جو ہے بالکل دب چکے ہیں. سو بکس برڈن نیڈ ٹو بی میڈ لائٹن. جو کتابوں کا بوجھ ہے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ یہ کم ہونا چاہیے. سو اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے ایک ٹیکسٹ جو ہے، ٹیکسٹ بک شوڈ بی دا الٹیمیٹ سورس آف دی کنٹینٹ. ٹیکسٹ بک جو ہے وہی الٹیمیٹ سورس آف کنٹینٹ ہونا چاہیے ایک سبجیکٹ کے لیے. چاہے وہ ٹیکسٹ بک جو ہے کچھ کریڈٹس میں ڈیوائڈ ہوں، کچھ بلاکس میں ڈیوائڈ ہوں، لیکن ایک ہی بالکل کتاب ہونی چاہیے یونیفارم. پھر جو ہے بآسانی جو ہے بچے جو ہے اچھی طریقے سے گیٹ تھرو، یعنی کہ پاس بھی ہو جائیں گے، اچھے مارکس بھی لے لیں گے، کوئی ڈپریشن کا شکار نہیں رہے گا. اس طرح پروویژن فار آرگنائزڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز ان دی کریکولم. جو کریکولم ہے اس میں بالکل منظم انداز میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. اس میں کلچرل شوز ہے، اس میں گیمز ہے، بہت ساری کچھ آؤٹنگس ہوتی ہے، اس میں ٹیورز ہوتے ہیں، پکنکس ہوتے ہیں. کو کریکولر ایکٹیویٹیز یا سیمی کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ان کو کہتے ہیں. سو کریکولم شوڈ بی فریمڈ کیپنگ دی سراؤنڈنگس اور کلچر ان کنسیڈریشن. جو کریکولم ہے وہ اس طرح فریم ہونا چاہیے کہ جو گرد نواح کا جو واتاورن ہے، جو سراؤنڈنگ ہے، ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے، اس کو مد نظر رکھا جائے، ہمارے کلچر کو مد نظر رکھا جائے. پھر جو ہے کریکولم جو ہے فریم ہونا چاہیے. اب ہے اویئرنیس ایجوکیشن ریگارڈنگ دی ایشوز. کچھ ایشوز جو ہے ان میں اویئرنیس بہت ہی ضروری ہے، ان کی ایجوکیشن بہت ہی انیویٹیبل ہے، ناگزیر ہے، یا ان میں اپڈیشن اور اپگریڈیشن کی بہت ضرورت ہے. یہ کچھ سبجیکٹس ہیں لیکن ان میں پھر بھی اپڈیشن کی ضرورت ہے. اس میں انوائرمنٹل ایشوز ہے، ماحولیاتی بہت ساری ایشوز ہے، پاپولیشن ایجوکیشن کے بہت سارے ایشوز ہے، پاپولیشن کے ایشوز ہے، ایک پاپولیشن ایکسپلوژن کا مسئلہ ہے. اسی طرح ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. اس میں نیچرل کلائمیٹی ایشوز بھی ہے، یعنی کہ قدرتی آفت جو ہے ان کی بہت ساری ایشوز ہے. تو کس طرح یعنی کہ ان کے لیے یہ ریمیڈیل میجرز کیا ہونی چاہیے. اسی طرح ڈرگ ایڈکشن کا مسئلہ ہے، ڈومیسٹک وائلنس کا مسئلہ ہے، چائلڈ لیبرنگ کا مسئلہ ہے، چائلڈ ایبیوز. اس میں بالکل اس میں سیکشول ایبیوز بھی آتا ہے، سیکشول ہراسمنٹ بھی آتا ہے، ایو ٹیزنگ بھی آتا ہے، بہت سارے اس میں مسائل آتے ہیں. اس طرح یہ جو ریسیڈنگ مورل ویلیوز، جو اخلاقی جو ویلیوز ہے، اقدار جو ہے، ان کی گراوٹ ہو رہی ہے. اس طرح سوشل کرائمز آ رہے ہیں سامنے، سائبر کرائمز آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، بہت سارے انٹرنیٹ کے ذریعے سے سائبر کرائم. اسی طرح جوڈیشس یوز آف انٹرنیٹ ہونا چاہیے، اس کا منصفانہ بالکل استعمال ہونا چاہیے. اس طرح ریزرونگ اینڈ پرزرونگ نیچرل اینڈ مین میڈ ریسورسز. مین میڈ ریسورسز جو ہے یا نیچرل ریسورسز جو ہے، نیچرل ریسورسز میں آپ کو پتہ ہی ہے پانی ہے، بالکل جنگلات ہے، یہ اینیملز ہے، بالکل، اور پلانٹس ہے، اور ہے کہ فوسل فیولز ہے، منرلز ہے. اس طرح مین میڈ اس میں آتی ہے، مشینز آتی ہے، بلڈنگز، آرکیٹیکٹ آتا ہے جو انسان بناتا ہے. ان سبوں کو ریزرو بھی کرنا ہے اور پرزرو بھی کرنا ہے. ان کے لیے یعنی کہ ہم
یہ مطلب ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں کریکولم میں بالکل ایڈ ہونی چاہیے، اپ گریڈ ہونی چاہیے، کس طرح ان چیزوں کو بالکل پرزرو کیا جائے گا، ریزرو کیا جائے گا. یہ ایسی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر بہت ساری چیزوں کا میں نے ذکر کیا یہاں پر، یہ سماج میں نہ پن پہ. اسی طرح جوڈیشیس یوز آف نیچرل مین میڈ ریسورسز، اور جوڈیشیس یعنی کہ منصفانہ انداز میں کس طرح ہم نیچرل ریسورسز کو استعمال کریں گے یا مین میڈ ریسورسز کو کس طرح استعمال کریں گے، بڑے منصفانہ انداز میں اور بالکل ایک لیگل حساب سے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ خوش رہو اور خوشحال رہو.